مزید یہ حوالے سے گپو حال کرنے واسطہ سینئر صحافی و تجزیہ کار عرفان سعید گناما گپو حال کریں۔ السلام علیکم عرفان سعید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عرفان صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ اس سال بلوچستان کو وفاق سے 45 ارب روپے ملنے تھے، مگر وفاقی حکومت کی جانب سے NFC کے تحت ملنے والے شیئر کا تاحال 10% بھی نہیں ملا۔ کیا سمجھتے ہیں اگر صورتحال اسی طرح رہا تو بلوچستان میں مالی بحران مزید شدت اختیار کرے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں مالی بحران کی وجہ وفاق کی طرف سے واجبات کی عدم ادائیگی ہے یا دوسرے وجوہات بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے گزشتہ روز یہ صحافیوں سے بات کی ہے۔ واقعی فائنینشیل جو کرائسس ہے وہ تو بلوچستان کا بہت پہلے سے ہے، اور اس حوالے سے جب موجودہ حکومت آئی تھی میر عبدالقدوس بزنجو کی جو تحریک عدم اعتماد کی صورت میں جب یا صوبے میں تبدیلی آئی تھی تو اس وقت بھی فائنینشلی کرائسس تھے، اور جس پر وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا تھا کہ مشکل حالات میں بجٹ متوازن بجٹ بھی تشکیل دیا۔ 70 ارب روپے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاری اسکیمات کے لیے اب تک جاری کیے جا چکے، اور حالیہ جو پھر سیلاب کی جو صورتحال ہے اس میں بھی تقریباً 7 سے 8 ارب روپے ہنگامی طور پر صوبائی حکومت نے جاری کیے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے واقعی فائنینشیل کرائسس تو اس وقت صوبے کو اس کا سامنا ہے۔ دوسرا جو ان کے جو ڈپینڈنٹ تھے جو وفاق کی طرف سے NFC ایوارڈ میں جو ڈیو شیئر ہے، جو سیمائی جو ان کا ششمائی یا سیمائی جو کوارٹرلی ان کو جو قسط ملتی تھی وفاق کی جانب سے، وہ تاحال ابھی تک نہیں ملی اس سال، تو جس سے یہ کرائسس مزید بڑھ گیا ہے، اور تقریباً جو 40 ارب روپے جو ہیں وہ 45 ارب روپے وہ اس وقت صوبے کو نہیں ملے، جس سے یہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو خدشہ جی اچھا عرفان سعید صاحب، جیسا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے مجھے میڈیا کے سامنے نہیں لانا تھا، لیکن میں مجبور میڈیا کے سامنے لا رہا ہوں اور یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان اس وقت مالی بحران کا شکار ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو براہ راست اگر وزیر اعلیٰ وفاق سے یا وزیر اعظم سے کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ جی بالکل، اس حوالے سے ہمارا یہ سوال بھی تھا، وہ انہوں نے اسی بنیاد پر اس سوال کا جواب دیا تھا۔ یہی کہا گیا تھا کہ آپ کے تو وفاق کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور پرائم منسٹر بھی اس حوالے سے بلوچستان میں آپ کی جو یہاں پہ پے در پہ دورے بھی کرتے رہے، بلوچستان کی پسماندگی اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے خاص طور پہ جو سیلاب کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہماری ان سے ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ مسئلہ ہے اور اس میں ہم نے تمام جو اتحادی ہیں، چاہے اپوزیشن ہوں چاہے حکومتی اتحادی ہوں، ان سب کو ہم نے آن بورڈ لیا، اور ان کے ذریعے ہم نے جو بلوچستان کے جو نمائندے وفاق میں ہیں، جو قومی اسمبلی میں سینیٹر جو ہیں، تو ان کے ساتھ وہ آج کل وزیر اعلیٰ جو ہیں اسلام آباد میں ہی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں، اور یہ خبر ڈیفینیٹلی لیک آؤٹ ہوئی وہیں سے، جن کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے تھے یا جن کو آن بورڈ لے رہے تھے، تو یہ خبر چھپی رہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ صوبہ اس وقت کرائسس کا شکار ہے، اور آگے چل کر جو اگر یہ حالات بدستور رہے تو تنخواہیں دینے کے لیے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ تو یقیناً ایک صورتحال تو ایسی تھی کہ یہ خبر کوئی ایسی ڈھکی چھپی نہیں رہتی تھی، اور میڈیا دیکھیں، میڈیا میں آنے سے کوئی صوبے کا کوئی بیڈ امپریشن نہیں ہوگا۔ ایک صوبہ ایک کرائسس سے دوچار ہے، اگر وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا، پرائم منسٹر کی ترجیحات یقیناً بلوچستان کے حوالے سے ہوں گی، اور بلوچستان کو وہ اہمیت بھی دے رہے ہیں، لیکن میڈیا میں آ کے انہوں نے جو اتحادیہ ان کو بھی اعتماد میں لیا، اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی میڈیا پر وہ آئے، تو ان کا یہ جو ہے بلوچستان میں دیکھیں مینجمنٹ جو ہے فائنینشلی جو ہے وہ تھوڑا سا اس پہ غور کرنا ہوگا، اور جس طریقے سے اب یہ خاص طور پہ جو فلڈ کی جو صورتحال ہے، اس میں جو بجٹ ہمارا جو بنا تھا بلوچستان کا، اس میں کوئی بھی MP کوئی بھی وزیر اپنے حلقے کی اسکیمات کو کٹ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ کے لیے یقیناً ایک بہت مشکل مرحلہ ہے کہ نہ تو کوئی منسٹر، نہ کوئی MP نہ کوئی اتحادی جماعت اپنے حلقے کی اسکیمات چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور یہی وزیر اعلیٰ کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے کسی کو نہ کہا ہے، کیونکہ اتنا کرائسس ہے اس وقت آپ کا فلڈ کے حوالے سے، انفراسٹرکچر جو دوبارہ بحالی ہے، جو روڈز ہیں، جو آپ کے ڈیمز ٹوٹے ہیں، جو آپ کے گھر، جو لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں، تقریباً 3 لاکھ کے قریب
صوبے میں گھر پورے ڈیمیجز ہوئے ہیں اس جو فلڈ کی صورتحال سے، اور تقریباً 6 لاکھ کے قریب یہ سرکاری اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے بڑے پیمانے پہ آپ کو ایک فائنینشلی ایک سپورٹ چاہیے، لیکن حکومت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے 10 ارب روپے کا اعلان کیا تھا شروع میں. جب پرائم منسٹر آئے تھے کوئٹہ تو انہوں نے وزٹ کیا، بلوچستان آئے تو انہوں نے وزٹ کیا، تو فوری طور پر جو سپورٹ دی تھی گورنمنٹ بلوچستان کو، جو اناؤنس کیا تھا 10 ارب روپے، وہ بھی ابھی تک نہیں ملے. تو یہ لوگوں کی توقعات بہت ہیں جو اس وقت دیکھیں نا، اس وقت فلڈ کی صورتحال سے جو دوچار ہے، جن کے گھر ٹوٹے، جو ابھی بھی صوبت پور، جعفر آباد، جھلمک سنگھ، نصیر آباد، جہاں پہ وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں پہنچے، پانی وہاں پہ ابھی بھی کھڑا ہے، تو وہاں پہ تو لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے. سردیاں آ گئی ہیں، اب آگے چل کے کس طریقے سے ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. تو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکومت کے پاس کو وسائل ہوں جس سے وہ ان کے جو ہے بحالی کا کام کرے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اب تک اچھا جس طرح میں عرفان نے صحیح پہلے صاحب، بتایا جیسا کہ کہ آپ سیلاب متاثرین کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، تو سیلاب متاثرین کے حوالے سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 8 ارب روپے خرچ کیے گئے، لیکن جو صورتحال ہے اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب متاثرین ابھی تک قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ فنڈ کہاں گئے؟ یہ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ گبن کا شکار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو اس پہ آپ کے ادارے موجود ہیں. 8 ارب روپے جو فیڈرل صوبائی گورنمنٹ نے فوری طور پہ جو ریلیز کیے تھے، یہ وہ پیسے تھے جو فوری طور پہ جو ریسکیو کے لیے، جو راشن تھے، ٹینٹس تھے، جو خوراک تھی لوگوں کو دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ہیوج اماؤنٹ تھا، لیکن جس طریقے سے لوگوں کی جو توقعات تھی، جو سلامت تھا، اس سب تک یہ نہیں پہنچ سکے. یقیناً اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ کو اس کے حوالے سے جو اتنا ہیوج اماؤنٹ جاری کیا گیا تھا، اس کی تحقیقات بھی کریں کہ کہاں خرچ ہوا. اگر یہ 8 ارب روپیہ اور اب مزید چاہیے آپ کو ریہیبلیٹیشن کے لیے، تو آپ کو بہت زیادہ چاہیے. لوگوں کے جو بریجز ٹوٹے ہوئے ہیں، بند ٹوٹے ہوئے ہیں، سڑکوں کا جو پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اس کی بحالی، اس کو بحال کرنے کے لیے. پھر ساتھ جو گھروں کی جو تباہی ہے، یہ تو 3 لاکھ سے بلوچستان میں گھر تباہ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر جو سرکاری عمارتیں ہیں وہ جو تباہ ہوئی ہیں، اسکول تباہ ہوئے ہیں، ہاسپٹل جو بلڈنگیں چھوٹی چھوٹی جو علاقوں میں تھی وہ تباہ ہوئی. تو اس کے لیے بہت بڑا ایک ہیوج اماؤنٹ چاہیے. تو یقیناً اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ 8 ارب روپیہ جو جاری کیا گیا تھا، آیا وہ ان لوگوں تک پہنچا نہیں پہنچا. یہ ساری اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. بہت شکریہ عرفان سعید صاحب وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. سینئر صحافی تجزیہ کار عرفان سعید صاحب میں گنگا پہل کنگے گا پہل شما دلگوش کو چکے یہ گوش گیا باسی جا گیا چونکہ مالی بحران شکاری بلوچستان گپ حقیقت است، لیکن بازی جا گیا جو استے صوبہ ترقیاتی بجٹا کہ اکثر یہ بڑی گپ قائم تھی کہ جو ترقیاتی مدہ جو فنڈ دیکھ بیتے اکثر استے جو کرپشن شکار بینتی، کرپشن انکشاف بیتی بائدیشی سر چیک و بیلنس کنک بیتی جو کہ سیلاب متاثرین والے گپ کو کہ سیلاب متاثرین والے ہم اس طرف خلدار دیکھ بیتا گیا نہیں بحالی واسطہ، لیکن اشیے جو صورتحالی اشیے منافی کرنے گئی کہ سیلاب متاثرین اے وعدہ ہم استی قسم پرسی زندگی گزار گیا اور بے سر و سامان نشتہ ہو بے یارو مددگار استی کمک کے راہ چارہ بلے اس طرف خرچ کنک بیتا جست پرس کنو کس نیستی کے پیسہ کو جاش ہوتا بائدیشی سرا نگرانی کنک بھی بیتی آئے مکمل تحقیقات کنک بھی بیتی. تو بلوچستان استے مالی بحران شکار بت نہ کنتے ہما جا گیا جو استے منصوبہ ہیں، سرکاری منصوبہ ہیں، آئے نی سرشری بڑی نگرانی کنک بھی دیمترے حالہ دلگوش کریں.